दादा آپ کو بہت بہت عید مبارک. 1 لاکھ بندہ 25 کروڑ میں سے 1 لاکھ. ہاں 1 لاکھ اکٹھا ہو جاتا تو سپرنٹینڈنٹ نے تو ہتھی کہنا سی لے جاؤ لے جو تاڑا جی. آج خان آپ کے ساتھ عید منا رہا ہوتا. ہوئے لیکن 10,000 بندے نہیں ہوتے, آپ کہنے 1 لاکھ. 10 نہیں ہوندے یار. چنگچی میں 3 آگے بیٹھتے 3 پیچھے بیٹھتے, ایک چنگچی دیاں سواریاں. دادا میں سوچوں خان صاحب نے آج کیا کھایا ہوگا. خان صاحب جو ہیں وہ ران کا ایک خاص جگہ کا گوشت ہے جو ان کی مرغوب ہے. میرا تو خیال ہے کہ پوری پی ٹی آئی کو لے کے پہنچنا چاہیے وہاں پہ گوشت. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سادت. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, عید کی نماز پڑھتے ساتھ ہی ہم نے ان کو دبوچ لیا. رضی دادا قربانی کا وقت بھی نہیں دیا آپ کو, نے کہا پہلے ہمارا ذات کا پوڈ کاسٹ کریں پھر آپ قربانی کے لیے جائیں. دادا آپ کو بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ آپ کا. اور لیکن شکریہ تو نہیں, آج آپ نے عید پہ مجھے گھسیٹ لیا. لیکن بہرحال جو ہے نا وہ یار ویسے کل موقع اچھا تھا. ہاں چاند رات کو. ہاں ٹھیک ہے. جو یہ جو بقر عید کی چاند رات ہوتی ہے, اگرچہ یہ اس طرح کی چاند رات نہیں ہوتی جس طرح کی ہاں جی عید الفطر کی چاند رات ہوتی ہے, لیکن ٹھیک یہ جو بقر عید کی چاند رات ہوتی ہے موقع اچھا تھا ویسے یوتھیوں کے لیے نا, یوتھروں کے لیے. یوتھرز کے لیے جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے حافظ صاحب جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں امریکہ. ہاں جی اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. ڈار صاحب چاچو ابھی چائنا سے واپسی کی فلائٹ ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے. رات ڈھونڈ رہے تھے نا, اب تو پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب حج پہ پہنچے ہوئے ہیں. اچھا واہ ماشاء اللہ. احمد شریف صاحب بھی حج پہ گئے ہوئے ہیں. واہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, جو اورنگزیب صاحب ہیں منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی کل تک بنگلہ دیش میں تھے کسی اور حوالے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ جتنے بھی امپورٹنٹ بندے ہیں یہ تو سارے ملک سے باہر تھے. ہاں جی. تو اگر 1 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا اڈیالہ کے بعد 25 کروڑ میں سے, ہاں 25 کروڑ میں سے 1 لاکھ. ہاں 1 لاکھ اکٹھا ہو جاتا تو سپرنٹینڈنٹ نے تو ہتھی کہنا سی لے جاؤ لے جو تاڑا جی. تاڑا مسٹر اینڈ مسز خان, مسٹر مسز خان دونوں کو لے جائیں یار, یہ تھوڑا یہ تھوڑے نے تو لے جاؤ بس. بڑا یہ بڑا چانس مس ہوا, بڑا چانس مس ہوا ہے ویسے کل کا. ایمان سے یوتھر جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ الٹی شلٹی انٹ شنٹ قسم کی. آج کل پھر وہ دوبارہ نا خان صاحب کا جو لارجر دین لائف امیج ہے نا, ٹھیک ہے, جس میں وہ تقاریر کر رہے ہیں, جلسوں کو لیڈ کر رہے ہیں, ہاتھ ایسے کر رہے ہیں, اس طرح کے امیج اور پیچھے گانے بنا کے نا وہ چلا رہے ہیں. تو اس کی بجائے اگر میرے بھائی آپ باہر نکلتے اور اپنا باجی علیمہ کی آپ بات مانتے, ہاں ہاں, تو آج خان آپ کے ساتھ عید منا رہا ہوتا. ہوئے لیکن 10,000 بندے نہیں ہوتے, آپ کہنے 1 لاکھ. 10 نہیں ہوندے یار. چنگچی میں 3 آگے بیٹھتے 3 پیچھے بیٹھتے, ایک چنگچی دیاں سواریاں. دادا خدا کی قسم میں نے رکشے کی تصویر لگائی ہوئی ہے, میں سب کو جن جہاں ہے اڈیالہ آ جائے, میں کہتا خالی رکشہ رہا, خالی رکشہ کوئی بندہ نہیں, ایک چنگچی دیاں سواریاں ہوندیاں. بالکل نہیں. لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ عید کا دن ہے, تو کیسا ماحول ہے دادا اڈیالہ کے ارد گرد, کیسا ماحول ہے آپ کا؟ آپ عید ملے لوگوں سے؟ دیکھیے اڈیالہ سے خبر تو آئے گی کل. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عید سے پہلے ملاقاتیں ہونا تھیں جی جی وہ ایک دن پہلے ہو گئیں. اوکے. اور امپورٹنٹ ملاقاتیں جو ہیں وہ کل ہونی ہیں, ٹرو والے دن. ٹرو والے دن. ٹھیک ہے. آج کے لیے جو آرڈر آف دا ڈے ہے, ٹھیک ہے, آج کے لیے جو اڈیالہ کا آرڈر آف دا ڈے ہے وہ یہ ہے کہ آج جیل کے اندر قید جوڑے کی آپس میں ملاقات کروائی جائے گی یا ہونے دی جائے گی. ماشاءاللہ. عید ہو گئی یعنی کہ ہاں ظاہر ہے عید ہو گئی. اور میرا مطلب ہے کہ ان دونوں کی اس ملاقات کے لیے وہ انہوں نے ٹائم ریلیکس بھی شاید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھی بات. امت مسلمہ کے لیڈر ہیں دادا, یہ گڈ ول جیسچر ہے, یہ جاننا چاہیے انتظامیہ کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. ہنسنا نہیں ہے اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو غیر شادی شدہ افراد ہوتے ہیں نا, ان کو اس طرح کے موقع پہ خام خواہ کی ہنسی سوچ جاتی ہے, اور یہ اچھی بھلی بات جو ہوتی ہے اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں. نہیں میں ویسے میں خوش ہوں, خوشی کے اندر میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کا. دیکھیں لیڈر ہیں میرے تو ہیں, میں تو پیار کرتا ہوں ان سے بہت زیادہ, تو اس لیے میں خوش ہوں ان کے لیے, خان صاحب کے لیے. لیکن بہرحال اس بات کی مجھے ذاتی طور پہ بہت خوشی ہے کہ دونوں صحت مند ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب تازہ ترین دادا اطلاعات کے مطابق ڈیل آف دا سینچری کروائی آپ نے. آپ نے ان کے چیا سیڈز بنوائے, دونوں صحت مند ہیں, دونوں کا آپ نے کہا. لیکن دادا سب سے گڈ نیوز ایک یہ ہے کہ میں نے سنا یہ کہ جیل حکام کے اوپر خرچہ بھی کم ہونے والا خان صاحب کا, کیونکہ قربانی ہونی ہے تو گوشت ویسے وافر ہونا. نہیں, وہ قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے نا, وہ عمومی طور پہ اس طرح کے گوشت خوروں کو ہضم نہیں ہوتا. آپ کو پتہ وہ انرجیٹک گوشت ہوتا ہے. اچھا. بکرا بھی عمومی طور پہ کسائی جو ذبح کرتا ہے وہ کم عمر بکرے کرتا ہے, ان کا گوشت بہت نرم ہوتا ہے. اوکے. یہ جو قربانی کے گوشت والے ہوتے ہیں نا, دوندا جو کم از کم ہونا چاہیے, یہ تگڑا جان والا ہوتا ہے. یہ تگڑا جان والا ہوتا ہے, پالا گیا ہوتا ہے اس کو, اس کی ہڈیاں سخت ہوتی ہیں, اس کے ریشے جو گوشت کے ہوتے ہیں وہ ہارڈ ہوتے ہیں, تو اس لیے اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے جو احباب ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, حکماء ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ اس گوشت کو کم کھایا جائے کیونکہ انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے گا کہ ان دنوں کے اندر بہت سارے جو ایمرجنسیز ہوں گی نا ہاسپٹلس کی, ایک تو باہر کی گرمی ہے موسم کی, اور اکراس پاکستان جی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, 40+ ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ پوری طرح اہتمام نہیں کر سکتے کہ آپ باہر نکلتے ہوئے سر کو اور گردن کو اچھی طرح ڈھانپیں, ٹھیک ہے. تو پھر بہتر ہے کہ آپ ان پٹ کو تھوڑا سا ٹیم کر لیں, اور گوشت کے اندر دہی کا ضرور استعمال کیجیے. ہماری بہویں بیٹیاں جو ہیں گوشت بناتے ہوئے اس میں تھوڑا سا اس میں ملائمت پیدا ہوگی یا نرمی پیدا ہوگی گوشت کے اندر, ٹھیک ہے, قابل ہضم بھی ہو جاتا ہے. اگرچہ دہی کس وقت ڈالنا ہے یہ آپ کو بزرگوں سے پوچھنا چاہیے. جب گوشت پوری طرح گل جائے اور بوٹی توڑ کے کھانے والی ہو جائے تو ڈال دیجیے, کیونکہ دہی نے پھر اس کو ہارڈ کر دینا. ٹھیک ہے. کلیجی بھی پکانے کی وہ جو آپا ہوتی تھی, کیا نام تھا اس کا, کھانے کی جو ٹپس بتاتی تھی, سب کچھ آتا تھا ان کو. وہ ایک ہوتی تھی آپا ہماری, ہے نا, آپا اتنی آڈینس پہ چھوڑتے ہیں وہ آپا کا بھی بتائیں, وہ ان کو سب کچھ پتا ہوتا تھا. وہ ان کی ہمشیرہ تھی نا انور مقصود صاحبہ. جی, ٹھیک ہے, بڑی آپی تھی, تو فاطمہ سریا بجیا کی بہن تھی. تو آپا جو تھی نا, ان کے ٹوٹکے ڈھونڈیں کہ کلیجی کو بھی, اور آپ کو پتہ ہے کلیجی کھانے سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. لو بلڈ پریشر کے مریضوں کو ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کلیجی کھائیں, تو اس سے بلڈ پریشر ہائی ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں پنجاب کے جو مسلم لوگ ہیں نا, پنجاب میں اربن مڈل کلاس کے جو مسلمز ہیں, ان کے ہاں تو یہ ہے نا کہ یہ کڑھائی وغیرہ تو کل کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے. صبح جو ہے وہ کلیجی پکتی ہے. ٹھیک ہے. اور کلیجی سے ناشتہ کیا جاتا ہے, مطلب ناشتہ ہی کہہ لیں, اس کو پہلا کھانا 10 بجے عمومی طور پہ کھا لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا کوئی احباب ملنے, بہن بھائی آ گئے ملنے, وہ ابھی نہیں آتے, وہ آتے ہیں شام میں. تو شام میں پھر مٹن کا پلاؤ پکتا ہے. واہ, ہم نے تو بچپن سے لے کے اب تک یہی دیکھا. پانی آ گیا تھا. خان صاحب نے آپ کا ویلاگ سن لیا تو کیا ہوگا. مٹن کا پلاؤ پکتا ہے. ٹھیک ہے. اور بچے جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ باربیکیو کر لیتے ہیں. واہ, کیا بات. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ میڈیا کے اوپر کراچی کا غلبہ ہے تو وہ پھر بریانی پکوا دیتے ہیں مٹن کے پلاؤ کی جگہ. ٹھیک ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کڑاہی پکوا دیتے ہیں, جبکہ ہوتی حالانکہ وہ قورمہ ہوتا ہے, مٹن کا قورمہ ہوتا ہے. پہلے کلیجی ہوتی ہے, کلیجی کے اندر گریوی نہیں رکھی جاتی, خشک رکھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد قورمہ ہوتا ہے مٹن کا, اور رات کو پھر پلاؤ ہوتا ہے زیادہ تر پری ڈومیننٹلی. ٹھیک ہے. اور وہ جو دوپہر کا گریوی والا سالن ہے وہ بھی ساتھ میں رکھ دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. یہ ہماری روایت ہے, سوشل نارمز ہیں نا, کم از کم پچھلے 60 سال سے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے دادا میں ایک سوال کر سکتا ہوں کیونکہ بات ادھر آ گئی ہے. دادا یہ پورا بکرا جب ہم لوگ ذبح کرتے ہیں, قربان کرتے ہیں, تو اس کے اندر سے پٹ کا گوشت ہوتا ہے, ڈفرینٹ قسم کے پارٹس ہوتے ہیں, وہ ہم لوگ سنبھال لیتے ہیں, کچھ بانٹ لیتے ہیں, کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے. کپورے ہمیشہ بچ جاتے ہیں. اب چلے میں آتا ہوں خان صاحب کے اوپر بات کرتا ہوں. آپ کہیں گردے اور سیٹ بچ جاتا ہے. گردے اور سیٹ بچ جاتا ہے. لیکن میں سوچ رہا ہوں خان صاحب نے آج کیا کھایا ہوگا. خان صاحب نے اگر اس بات پہ آ گئے تو خان صاحب نے آج کیا کھایا ہوگا. اچھا, ویسے آپس کی بات ہے, خان صاحب جو ہیں وہ ران کا ایک خاص جگہ کا گوشت ہے جو ان کی مرغوب ہے.
اچھا. جس کا وہ اگر ہوں جب ہوتے تھے بنی گالا میں یا زمان پارک میں، تو اس کا وہ یا تو باربیکیو بنواتے تھے، ٹھیک ہے، یا خشک مطلب کہ کم گھی یا بہت نامینل سا گھی ڈال کے اور گریوی کے بغیر اس کا وہ پکواتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور اس بات کی جاسوسی کی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب، اچھا ٹھیک ہے، جو کہ ان کے سیاست میں ایکٹیو ہونے تک ان کے ڈسے میں نہیں ان کے وہ رہے ہیں، مینٹور رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. دو ہی بندوں کو تو دکھ ہے کہ جب ہم نے بناس وار کے سٹیج پہ بٹھا دیا اور ہٹ ہو گیا تو اس نے ہمیں لات کرا دی. ایک حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ تو کزن بھی ہیں، بہنوئی بھی. اچھا. اور دوسرے وہ جو ہیں یار بابر اسلام آباد والے، وہ جنہوں نے انلیگل فنڈنگ کا کیس نہیں کر رکھا، جی غیر ملکی غیر قانونی فنڈنگ کا کیس کر رکھا ہے نا، اور جیت چکے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا جی. وہ جو ہے نا وہ میرا ابھی ذہن میں نہ آ جاتا ہے. جی بہت ہی فیمس آدمی ہے، کیوٹ پولائٹ آدمی ہے. ٹھیک ہے. اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں، تو مطلب کہ خان صاحب کے پاس تو گاڑی نہیں ہوتی تھی نا. جی. تو یہ لوگ اپنی ذاتی گاڑی میں لاد کے ان کو، جب خان صاحب کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ہاں جی، اور یہ 3 گیسٹ میں سے ایک گیسٹ ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے گاڑی میں ہی ویسٹ کوٹ یا کوٹ رکھا ہوتا تھا. جیسے ہی وہ بکنگ آتی تھی تو وہ پھر بھاگ جایا کرتے تھے ٹی وی چینل کے اوپر. ہاں جی. یہ اس وقت کے دوست ہیں نا ان کے. کیا بات، کیا وقت دیکھا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تکلیف تو ہوتی ہوگی نا جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس کو کیا بنایا اور آگے سے اس نے کیا کیا. تو دادا اس کے ساتھ ساتھ اب عید کا روز چل رہا ہے. عید کا روز ہے، تمام لوگوں کو عید کی مبارک. حالانکہ میں پوڈ کاسٹ کے شروع میں کہنی چاہیے تھی، ہاں جی، لیکن اس موقع کے اوپر آپ نے یاد رکھنا ہے، اور جو مستحقین کی فہرست ہے، جی ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جہاں پہ مسافر ہیں، جہاں پہ غربا ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان کو نہیں بولنا. نہیں، اب فکرہ تو مکمل ہونے دیا کرے یار، مزہ گھما دیا. معذرت. جو مستحقین کی فہرست ہے نا، اس میں ان سارے لوگوں کے علاوہ قیدیوں کو بھی مستحقین کہا گیا ہے. ہائے اللہ. ٹھیک ہے، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کا بھی حکم ہے. تو میں دینا چاہوں گوشت دے کے آ سکتا ہوں ڈیالہ. اگر میرا تو خیال ہے کہ پوری پی ٹی آئی کو لے کے پہنچنا چاہیے وہاں پہ گوشت. باہر گوشت کے سپرنٹینڈنٹ اپنا کیا نام ہے، جیل کا جو وارڈن ہوتا ہے، اس کے کمرے میں ڈھیر لگ جانے چاہیے. باربیکیو ہونا چاہیے باہر جا کے. نہیں باربیکیو نہ ہو، لیکن ران کاٹیں، پیک کریں اور جا کے اڈیالہ پہ دے آئے کہ خان صاحب کے لیے ہے. بنتی ہے. مطلب جب وہ دینی طور پہ بھی کوالیفائی کرتے ہیں. بھئی جہاں پہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے وہاں پہ ان کی ہمشیرگان نے امریکہ میں گھر بنا لیے اور پھر بیچ کے پیسے کما لیے. ٹھیک ہے. انہوں نے دبئی کے اندر جائیدادیں بنا لی، آج کل وہ بھی مشکل میں ہیں. ٹھیک ہے. دبئی والی جائیدادیں تو مشکل میں ہے نا جی. دبئی میں تو چپیڑے پڑی ہیں جی. ایسا ہی ہے. اور مستقبل کے اندر بھی وہ والی صورتحال بحال ہونے کا کوئی امکان نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ دبئی اگر رہتا ہے تو باقی عرب دنیا نہیں رہتی، تو ایک نہیں رہنا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی معاملات خراب ہیں. تو اس لیے قیدیوں کا ضرور خیال رکھنا. ٹھیک ہے. وہ جو لسٹ ہے میں عرض کروں گا، آپ فوری طور پہ پڑھ لیجئے. اس میں جہاں پہ باقی مستحقین کا ذکر ہے وہاں پہ قیدیوں کو بھی مستحق کہا گیا. بالکل ٹھیک ہے. دادا میں صرف 30 سیکنڈ لوں گا، لیکن میں اپنے اگلے پروگرام میں آپ سے اس پہ پورا ڈیٹیل انالیسس کروں گا، کیونکہ ٹائم گزر گیا ہوگا. کہ آپ جب آئے ہیں، قربانیاں ہو چکی ہیں، سڑکیں اتنی صاف کیوں ہیں؟ دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے. اچھا. کوئی اوجری نہیں نظر آ رہی، کوئی کوڑا نہیں نظر آ رہا. کیا وجہ ہے؟ یہ کیا کر دیا مریم نواز نے؟ بیڑا غرق کر دیا. اتنی صفائی نہیں چاہیے ہمیں. دیکھیے اپنا ایک برخوردار ہے جی. وہ نا یہ جو LWMC ہے نا، اس میں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ کئی دفعہ وہ نوکری چھوڑنے کی کوشش کر چکا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں اچھے دن آئیں گے. وہ بہت شروع سے ہے، خان صاحب کا پورا دور بھگتایا اس نے، اس سے پہلے بھی تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اور ابھی اس کی عید کے فوراً بعد شادی ہے. اچھا ماشاء عید کے فوراً بعد جو جمعہ آئے گا نا کسی دی تو ہوئی ہے اس کی شادی بھی ہے. عمران خان کا سپورٹر تو نہیں ہے عمران خان لا حول ولا قوت الا خان صاحب آپ کا پھر وہ جو اور اس فیملی میں چونکہ میرے تو قریبی عزیز بھی ہیں, اس فیملی میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. ٹھیک ہے, ابا جی جو ہیں وہ خان صاحب کے حامی ہیں, ان کی وجہ سے پھر نہیں برکتیں ہو گئی ہیں. بچے جو ہے نا وہ خان صاحب کی جان کے ویری ہیں. تو ابا جی کی اور بیٹوں کی بھی آپس میں لگی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن خان صاحب نے کہا تھا ان کے رشتے نہیں ہوں گے کہیں پر, ابا جی کی وجہ سے ہو گیا. مبارک دینی آپ نے نہیں وہ جو ہے, اچھا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ابا جی جو ہے وہ خان صاحب کے ڈائی ہارڈ فین ہیں. ٹھیک ہے, اور بچے جو ہے نا وہ نواز شریف کی تصویر چوم چوم کے گھر میں لگا رہے ہوتے ہیں. تو ابا جی اور بچوں کے درمیان بھی ایک ٹسل چل رہی ہوتی ہے, اکثر خاک سار صلح کرواتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو اس سے میں نے پوچھا, وہ ٹھیک ہے وہ مجھے بتاتا رہتا ہے نا کبھی کبھار کہ اچھا ملنے آج میں گیا ہوں یا وہ آئے ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر میں ظاہر گفتگو اس طرف موڑ دیتا ہوں. جرنلسٹ کا تو کام انفارمیشن لینا. جی. تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ دادا اس دفعہ نہیں ہوگا کچھ, بالکل بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ ڈنڈا پکڑ لیا. پچھلے 3 سال سے وہ صرف ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اوجڑی نہ پھینکیے, آپ کو ہم نے شاپر دیا ہے, اس میں ڈال کے گھر کے باہر رکھ دیجیے. اچھا, اٹھا کے لے جائیں ہم لے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم لے جائیں گے. LWMC کو اس نمبر پہ فون کر دیجیے, کال کریں گے, ادروائز بھی ہمارے لوگ پھر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ اٹھا کے لے جائیں گے. اس دفعہ انہوں نے کر دیا ہے کہ 50,000 روپیہ فائن ہوگا اگر کسی کے گھر کے باہر سے نہیں. تبھی تو میں ان سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی بڑی شرارتیں ہوں گی, کسی کے گھر کے باہر اپنی اوجڑی کو کسی کے گھر کے باہر رکھ دے گا. انہوں نے کہا آپ دھیان رکھنا ہے آپ, ٹھیک ہے, کہ کوئی آپ کے گھر کے باہر نہ ڈال جائے وہ آ کے. 50,000 روپے کا. ٹھیک ہے, 50,000 روپے ٹھکنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جو ان کے افسر ہیں نا اپنا سپروائزر لیول کے, ان کو بھی آج کے دن مجسٹریسی کے اختیارات ملے ہوئے ہیں, موقع پہ فائن کر کے وصول کریں گے. تو اس لیے بکرا ذبح کرنے کے بعد آپ نے مطمئن نہیں ہو جانا اگر آپ لاہور میں یا پنجاب میں مقیم ہیں کہ جناب آپ نے وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو شاپر بیگ ہے بڑا سارا, اس میں ساری علائشیں ڈال کے تو حوالے کر دی ہیں. کوئی اور بھی آپ کے گھر کے باہر آ کے چول مار کے جا سکتا ہے, اس کا بھی نظر رکھنی ہے, دھیان رکھنا ہے. اگر کیمرہ لگایا ہوا ہے تو کیمرہ آن کر لیں. ٹھیک ہے, اور آن کرنے سے مراد ہے اس کو اسکرین پہ لے آئے, تاکہ اگر کوئی بندہ آ کے رکھنے کی جسارت کرے فوری طور پہ آپ نے ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان کو بتانا ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ رکھ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پیرا دینا ہے پائن پیرا, ورنہ 50,000 کی ٹھک جائے گی. دادا بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ. اور دادا جاتے ہیں پروگرام کے اختتام میں, خان صاحب کو میری اور دادا کی طرف سے دلی عید مبارک. نہیں, سب کو عید مبارک. نہیں, خان صاحب کو جنہوں نے پاکستان میں عید منائی ہے ان کو بھی عید مبارک, اور جو قومی خدمات کے لیے ملک سے باہر ہے, جیسے اپنے حافظ صاحب, اپنے کیا نام ہے یار, اسحاق ڈار صاحب. ہاں جی, ٹھیک ہے. ان دونوں کی عید تو امریکہ میں ہوگی نا. چاچو بھی تو نہیں ہے. ہاں, چاچو بھی ادھر نہیں ہے میرے خیال سے. نہیں, چاچو پہنچ گئے. چاچو آگے واپس, چاچو چائنا سے سیدھے گھر واپس آ گئے. یہ لوگ آگے چلے گئے دونوں نا. ٹھیک ہے, ہاں. تو جی ان کو بھی عید مبارک. سب کو عید مبارک. ٹرمپ کو بھی عید مبارک دادا. ٹرمپ کو بھی, ٹرمپ نے تو آپ کو عید مبارک کہی ہے, آپ اس کا شکریہ ادا کر. ٹرمپ کو خیر مبارک, آپ کو بہت وہ آپ کو بھی بہت خیر مبارک. دادا اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.